السلام علیکم۔ انڈوں کا سیزن چل رہا ہے تو سوچا اس حوالے سے آپ کے ساتھ انڈے کے نام کے حوالے سے ایگ کا لفظ جو ہے اس حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کر لوں۔ تو سب سے پہلے ایک محاورے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ انڈے سے جب آملیٹ بنانا ہوتا ہے تو اس کو انڈے کو خوب پھینٹا جاتا ہے۔ اس سے ایک محاورہ بنا پھینٹی لگانا، تو کسی کو خوب زد و کوب کرنا، خوب مارنا پیٹنا، اس کے لیے پھینٹی لگانے کا لفظ یہ انڈے کو پھینٹنے سے بنا ہے۔ اب انڈے کی بات کرتے ہیں، لفظ کی بات کرتے ہیں تو یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں بھی اس کو انڈا ہی کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں اس کے باوجود کہ سنسکرت اور ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ سنسکرت اور فارسی زبانوں کا سرچشمہ ایک ہے، یعنی یہ ایک ہی جگہ سے پھوٹی ہیں اور ان کے الفاظ بہت زیادہ آپس میں جو ہے الفاظ کی ان میں مماثلت پائی جاتی ہے، ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں بہت زیادہ۔ تو بہرحال فارسی میں انڈے کو انڈا نہیں کہتے، فارسی میں انڈے کو مرغانہ، تخم مرغ اور خاگ بولتے ہیں۔ تخم مرغ کا مطلب ہے مرغ کا بیج، تخم کا مطلب ہوتا ہے بیج، کیونکہ اس سے مزید آگے چوزے نکل آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو تخم مرغ کہا جا سکتا ہے، مرغ کا بیج کہا جا سکتا ہے۔ مرغانہ مرغ سے نکلا ہے، ایسے ہی جیسے کہ شاہ سے شاہانہ اور عارف سے عارفانہ وغیرہ۔ تو آگے یہ خاگ کا جو لفظ ہے جو فارسی میں بولا جاتا ہے انڈے کے لیے، یہ پرانی فارسی میں اور پہلوی زبان جو فارسی سے پہلے ہوا کرتی تھی اس زبان میں یہ بولا جاتا تھا۔ اب خاگ سے ایک پکوان ہے جس کا نام ہے خاگینہ، یہ بنا خاگ انڈا اور خاگینہ انڈوں سے بنا ہوا ایک خاص طرح کا پکوان، ایک خاص طرح کی ڈش ہے۔ تو اس حوالے سے ایک غلطی پائی جاتی ہے، اس کی درستی یہ کر لیں کہ انڈوں کا خاگینہ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ خاگینہ کے اندر چونکہ خاگ یعنی انڈا کا لفظ پہلے سے پایا جاتا ہے، اس وجہ سے الگ سے مزید انڈا کا لفظ بولنا یہ ایسی ہے جیسے لوگ ماہ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں، اسی طرح یہ غلط ہے، یہ زائد لفظ ہے، نہیں بولنا چاہیے، خاگینہ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو اچھا، یہ خاگ لفظ کی بات ہو رہی تھی، یہ پھر آگے چلا ہے اور اس نے آگے چلتے چلتے شکلیں بدلتے بدلتے دور یورپ تک نکلتا گیا یہ لفظ۔ تو خاگ کی تھوڑی سی صورت بدلی اور ہاگ ہو گیا، اسی سے ہی کیونکہ یہ پیٹ سے نکلتا ہے، مرغی کے پیٹ سے نکلتا ہے اس وجہ سے، اور ہاگ بھی اسی کو بولتے ہیں، تو اسی سے اب آپ سمجھ جائیں کہ اسی سے لفظ ہگنا نکلا ہے، ہاگ سے ہگنا، پیٹ سے کسی چیز کا نکلنا۔ تو اچھا، یہ ہاگ آگے چل کر پشتو زبان میں اگئی ہو گیا، پشتو میں انڈے کا نام کو اگئی کا نام دیا گیا اور سندھی زبان میں اس کا نام ہیکو ہو گیا، ہیکو۔ اگرچہ عربی زبان کے اثرات کی وجہ سے سندھی زبان میں بیضہ بھی کہتے ہیں انڈے کو، لیکن مقامی لفظ ہیکو ہے۔ اب یہاں سے ہمارے ہندوستان سے آگے یہ لفظ اور فارس سے یہ آگے لفظ نکلا تو اپنی شکلیں بدلنے کا اس نے سلسلہ شروع کر دیا۔ تو کردستان میں جب یہ لفظ پہنچا تو ہیک ہو گیا۔ کردستان کیا ہے؟ ایران سے آگے عراق کا ملک ہے، مغرب میں ایران سے مغرب میں عراق کا ملک ہے، اس عراق کے ملک کے اندر ایک صوبہ ہے کردستان، اس کی ایک زبان ہے کردی زبان، تو کردی زبان میں اس کو ہیک کہا گیا، ہیک۔ اچھا، آگے چل کر پھر یہ لفظ یورپ میں داخل ہوا تو اسکاٹ گیلک زبان میں اس نے اوگ کا نام پایا، اوگ، UGH، اوگ۔ اس کے بعد انگریزی میں ایگ ہو گیا، اوگ سے ذرا فرق کے ساتھ ایگ ہو گیا۔ اب بات آ گئی یورپ کے شمالی ممالک اور یورپ کے شمالی زبانیں جو ہیں ان کی، ناروے کی زبان نارویجین میں بھی یہ ایگ ہی رہا، اس کا نام نارویجین میں بھی اس کو ایگ ہی بولتے ہیں۔ اور سویڈن اور ڈنمارک
ان دو ملکوں کی زبانیں سویڈش اور ڈینش، یہ دو زبانیں ہیں، ان میں ایگ اور ایگ، یہ اس کا نام ہو گیا، ایگ سے تھوڑا سا فرق کے ساتھ ایگ اور ایگ۔ اچھا، یہاں تک تو بات تھی ہند یورپی زبانوں کی، یعنی کہ ہند کی زبانیں اور یورپ کی زبانیں جو ہیں، یہاں پہ اس لفظ کا مطلب انڈے کے لیے کیا کیا لفظ استعمال ہوتے تھے، ہند یورپی۔ اور چونکہ یہ ہند یورپی خاندان ایک ہی ہے زبانوں کا، اردو کے لسانیات کے اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہیں کہ زبانوں کے پوری دنیا کے زبانوں کے 8 خاندان ہیں، مین مرکزی 8 خاندان ہیں، ان میں ایک اہم خاندان ہند یورپی خاندان ہے، جس میں ہند کی زبانیں اور یورپ کی زبانیں ساری ایک ہی خاندان کا حصہ قرار پاتی ہیں۔ تو اب مطلب سمجھا جائے گا کہ یہ زیادہ حیرت کی بات نہیں کہ کیونکہ یہ ایک ہی خاندان کی زبانیں ہیں تو اس کے لفظوں میں بھی ملتے جلتے ہونا ایسی عجیب بات نہیں ہے۔ تو چلیں تھوڑی عجیب بات صحیح، آگے چلتے ہیں کہ یہ ہند اور یورپ سے باہر بھی یہ الفاظ جو ہے، یہ انڈا اور ایگ وغیرہ جو ہے یہ ملتے ہیں، پائے جاتے ہیں۔ ہم آ جاتے ہیں منگولیا کی طرف۔ منگولیا کی زبان ہے منگولیا میں، جو کہ منگولیا میں اور چائنا کے کچھ مغربی علاقوں میں بولی جاتی ہے، منگولین زبان۔ تو منگولین زبان جو ہے اس میں بھی زیادہ حیرت انگیز طریقے سے اس لفظ کا نام رکھا گیا ہے، جس میں لفظ انڈا بھی شامل ہے اور ایگ بھی شامل ہے، دونوں کو ملا کے انہوں نے انڈا کا مفہوم پیدا کیا ہے۔ وہ لفظ ہے انڈوگ یعنی انڈا اور اوگ یعنی ایگ۔ یاد کریں میں نے اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ اسکاٹ گیلک زبان میں اس کو اوگ بھی کہتے ہیں، اوگ۔ تو انڈوگ یعنی انڈا اور اوگ، معنی اس کا کیا ہے؟ وہی ایگ۔ تو آگے آ جائیں، یہ ہند یورپی جو علاقے ہیں ان سے باہر کے علاقوں کی بات ہو گئی، منگولین زبان کی بات ہے جو کہ نہ ہند میں شامل ہے نہ یورپ میں شامل ہے۔ آگے ہم بر اعظم افریقہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں کی ایک زبان ہے زولو زبان، زولو زبان ساؤتھ افریقہ کنٹری اور اس کے ساتھ کئی اور افریقہ کے ممالک کے اندر بولی جاتی ہے زولو زبان۔ تو اس زولو زبان میں بھی انڈے کو اسی طرح کا ایک نام دیا گیا ہے، جس میں ایگ کا لفظ بھی شامل ہے اور انڈا کا لفظ بھی شامل ہے، دونوں کو ملا کے انہوں نے یہ نام رکھا ایکانڈا یعنی کہ انڈا اور ایک یعنی ایگ۔ تو اس ساری چیزوں سے ایک بڑا زبردست نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ لفظ وہ تاریخ بیان کر دیتے ہیں جو اکثر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہوتا، زبانوں کی ایک دوسرے سے تعلق، لفظوں کی ہجرت، لوگوں کی آمد و رفت، تہذیبوں کا آپس میں ملنا، اور ماضی میں دنیا کا آپس میں بہت پرانے زمانے سے لے کر اب تک مختلف علاقوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہونا یہ ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں زولو زبان جو ہے یہ افریقہ کے انتہائی جنوبی ملک میں بولی جاتی ہے، وہاں یہ لفظ ایکانڈا کہلاتا ہے، اور یہاں سے لے کر پھر بر اعظم یورپ کے انتہائی شمالی ممالک نارویجین میں یہ ایگ کہلاتا ہے۔ اسی طرح ڈینش اور سویڈش زبان میں بھی یہ ایگ اور ایگ کہلاتا ہے، یعنی کہ ایک بر اعظم کے جنوب سے لے کر دوسرے بر اعظم کے شمال تک، ایک حوالے سے دنیا کے ایک کنارے سے دنیا کے دوسرے کنارے تک، دنیا کے جنوبی کنارے سے لے کر دنیا کے شمالی کنارے تک یہ لفظ مختلف زبانوں میں یہ بولا جاتا ہے۔ اور یہاں ادھر ہندوستان میں آ جائیں تو یہاں چونکہ یہ پاکستان، ہندوستان، یہ ہند جو ہے یہ دنیا کا ایک حوالے سے، آبادی کے حوالے سے دنیا کا جنوبی حصہ ہے، اور ادھر منگولیا دنیا کے شمالی
حصے کے قریب قریب مطلب شمالی حصہ ہی ہے یہ بھی. تو روس آخری ملک ہے، تو اس کے ساتھ لگتا ہوا ملک منگولیا ہے. تو ادھر بھی دنیا کے انتہائی جنوب سے لے کر دنیا کے انتہائی شمال تک یہ لفظ پھیلا ہوا ہے. شکریہ جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.